السلام نے فرمایا یہ پردہ ہے. یہاں پر بابا فرید نے بڑا ہی قیمتی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا او ایک دی دم دم سے جیڑا ایک کو ڈو کر جانے وہ کافر دے مشکل ہے. فرمایا ایک انہاں دی گال دی ایک فرمایا انہاں دا بیان بھی ایک پر یاد رکھو جیڑا کچھ رب فرما دے اگر رب نے آن کی یہ چیز حرام ہے اگر چاہیے ہے کہ وہ چیز حرام نہیں ہے. رب کا حکم یہ چیز حرام ہے. محبوب آگے میں یہ چیز حلال ہے. معلوم دیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اختیار دیتے فرمایا میں بانے وہ چیز کو حرام بھی کر دینا. اے محبوب تو آ کے حلال ہے میں کہنا سے غلط کرنا. معلوم دیا کہ میں نگاہ ہے کہ اور یاد رکھیں کہ میرا دل تو حضور جہاں توفہ گھر کے تمہارے واسطے یاد ہے رکھیں توفہ حضور تمہارے واسطے گھنٹے اور جنہوں حضور ہیں حضور تمہارے واسطے سلام بھی گھنٹے ہیں. سلام دے والی ہستی کا نام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. فرمایا آپ نے فرمایا اے محبوب آپ جا کر اپنی امت کو میرا سلام دے. یعنی اللہ کے نبی آپ کو سلام دے. آپ کی طرف خوش نصیب ہے کہ آپ علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں اور سلام دینے والے جو ہیں اللہ کے نبی جد الانبیاء اور حضور تحفہ لے کر آئے. اگر کوئی کسی کو تحفہ دے اس کا خیال نہیں حضور نے تحفہ دیا ہے. آپ کتنے لوگوں نے حضور کا تحفہ سنبھال کے رکھا ہو. سب حضور کے تحفے سے پیار کرتے ہیں. دینے والا رب ہے. رب نے تحفہ دیا ہے آپ کے لیے اور لے کر آئے ہیں حضور نے دیا ہے آپ کو. پھر آپ دیکھیں آپ نے حضور کے تحفے کی کتنی قدر کی. دیکھیں مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا کیونکہ حضور ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے. آج ہم نے حضور کے تحفے کا احترام نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا حضور ہمارا کیسے احترام خیال کرے. سواری باندھی گئی تھی. مفسرین فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اڑنے لگی پرواز کیا فرماتے ہیں سفر شروع ہوا. فرماتے ہیں جو وہ پتھر تھا نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہوئی نا پتھر کے ساتھ جب حضور کی سواری اڑی تو وہ پتھر بھی اڑنے لگا. فرماتے ہیں وہ پتھر بھی اوپر اڑنے لگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہ تو آ رہا ہے پتھر بھی. معلوم ہوا یہ دیکھیں نہ پتھر میں جان ہے نہ پتھر میں دل ہے نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہے. اگر پتھر کو نسبت ہو جائے حضور کی پتھر کو لگے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہو اللہ پتھر کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں تو پتھر ہے اڑ نہیں سکتا تیرے پر نہیں ہے تیری نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. فرماتے ہیں پھر پتھر بھی اڑنے لگا. پھر آقا علیہ السلام کچھ لوگوں کا کہنا ہے آسمان پر دروازے تو ہے نہیں حضور آسمانوں کے اوپر کیسے گئے. دروازے ہیں تو بتائیں نظر بھی نہیں آتے آسمان تو بند ہے. فرماتے ہیں پھر حضور کیسے گئے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے پوچھنے والے پوچھ سکتے ہیں. فرمایا حضور کیسے گئے معراج پر. ماننے والے تو مان جاتے ہیں کیونکہ ذکر جو ہے مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر خود رب بھی کرتا ہے پھر جگ بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے پھر کہتے ہیں راستے میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے ایسی جگہ آتی ہے وہاں آگ ہی آگ ہے. فرماتے ہیں پھر حضور وہاں سے کیسے گزرے آگ میں سے حضور اوپر کیسے گئے. یہ دو مسئلے ہیں آگ میں سے اور دوسری بات فرمایا پھر آسمانوں کو دروازے بھی نہیں ہیں. مفسرین یہاں پر بہت ہی قیمتی جملہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے فرماتے ہیں حضور کی رحمت جو ہے بے بہا ہے. اور دوسری بار انہوں نے مثال دے کر سمجھایا فرمایا تمہاری آنکھوں پر چشمہ لگا ہے. فرمایا یہ بتا چشمے سے نظر پار کیسے ہوتی ہے. نہ چشمہ ٹوٹتا ہے نہ وہ ہٹتا ہے چشمہ بھی لگا رہتا ہے تیری نظر بھی پار ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں میرے حضور بھی ایسے پار ہو گئے. اور یاد رکھنا حضور کا ذکر رب نے کیا اور کوئی بندہ اپنے گھر جا رہا ہو گھر جائے کیا اسے گھر کا راستہ پوچھنا پڑے گا کہ میرے گھر کو راستہ کون سا جاتا ہے. فرماتے ہیں اسے راستے میں کوئی پریشانی ہوگی. یاد رکھنا میں تو صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہا ہوں. یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر فرماتے ہیں جو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. مفسرین فرماتے ہیں وہ وہاں کے رہنے والے ہیں جن کا لباس جنتی ہو سواریاں جنتی ہوں جن کی تلواریں جنتی ہوں جن کے کھانے جنت سے آئے لباس جنت سے آئے. معلوم ہوا وہ یہاں کے رہنے والے نہیں وہ تو وہاں کے رہنے والے ہیں.
فرماتے ہیں پھر حضور، شاعر نے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جا رہے تھے، پھر انہوں نے جانے کا منظر بیان کیا۔ فرماتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں وہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بشر جا رہا ہے۔ آگے جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ترجمانی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں تم کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور ایسے جا رہے تھے، حضور پریشان نہیں ہوئے۔ فرماتے ہیں کوئی ایک بار تھوڑی دیکھا تھا رب کو، پہلی مرتبہ دیکھا تھا پریشان ہوتے۔ فرماتے ہیں وہ تو وہ حجاب ہے، ایک دن جبرائیل امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، دیکھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دستار باندھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستار باندھ رہے تھے، جبرائیل آئے زمین پر، دیکھا حضور کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل یہ بتا جب آواز آتی ہے رب کی، وہی آواز آتی ہے جبرائیل جا، کبھی دیکھا ہے رب؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا پھر آواز کہاں سے آتی ہے جو آواز تو سنتا ہے؟ فرماتا ہے یا رسول اللہ میں سدرہ پہ رہتا ہوں، سدرہ کے آگے ایک قبہ بنا ہوا ہے، فرماتے ہیں اس کے اوپر ساوا کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہاں سے آواز آتی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے کبھی کہ آواز دینے والا کون ہے اور مجھے بھیجنے والا کون ہے۔ آواز آتی ہے، میں اس آواز پہ لبیک کہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل آج جا ایک بار دیکھ کے تو آ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کبھی کپڑا پردہ ہٹایا ہی نہیں ہے، معلوم ہوا جو بات پردے میں ہو، فرماتے ہیں اسے جبرائیل کہتے ہیں، جسے پردہ ہٹا دیا جائے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا پھر وہاں پہنچا، فرماتے ہیں جا کر جبرائیل نے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے دیکھتا ہے، فرماتے ہیں یہاں بھی حضور دستار باندھ رہے تھے، وہاں بھی حضور دستار باندھ رہے تھے۔ جبرائیل حیران ہے، پھر نیچے آیا، پھر دیکھا حضور ویسے دستار باندھ رہے ہیں، پھر اوپر گیا، فرماتے ہیں وہاں دیکھتا ہے تو حضور نظر آتے ہیں، یہاں دیکھتا ہے حضور نظر آتے ہیں۔ جبرائیل حیران ہے، فرماتے ہیں دیکھتا ہے یہ عجیب ماجرا ہے، وہاں بھی بھیجنے والا بھی رحمت للعالمین ہے، یہاں آتا ہوں یہاں بھی رحمت للعالمین